معاذ ابن جبل اور ابو موسیٰ الاشعری دونوں یمن جاتے اور اکثر قرآن کے بارے میں بات کرتے، تو یہ پوچھتے ایک دوسرے سے کہ قرآن پڑھنے کے لیے کس طرح وہ ٹائم نکالتے ہیں۔ تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ قرآن جب پڑھتے ہو تو کیسے وقت نکالتے ہو۔ فرمایا جاتا ہے معاذ ابن جبل اور موسیٰ الاشعری جب یمن جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے ملتے بھی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کرتے تھے، ڈسکس بھی کرتے تھے، کیف تقرأ القرآن، قرآن کس طرح ریسائٹ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے کوشش کرتے کہ اس کو وقت دینے کی اور اس کو ریسائٹ کرنے کی۔ پھر ابو موسیٰ فرماتے کہ اس کو ایسے ریسائٹ کرتے، کھڑے بیٹھے، اینیمل پہ رائڈ کرتے ہوئے، قائمہ و قائدن و علی رحلتی، یعنی جب بھی وہ چنک آف ٹائمز ملتا، جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ونڈوز جو ٹائم کے ہم کو ملتے ہیں وہ اویل کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا ہے کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے جب پوچھے تو وہ ابو موسیٰ اور معاذ دونوں کی گفتگو میں یہ پتہ چلا کہ قرآن ریسائٹ کرنے کے لیے پہلی فرسٹ پارٹ آف دا نائٹ سو جاتے، پھر اس کے بعد ویک اپ ہوتے، کون معاذ اور ابو موسیٰ ایک دوسرے سے بات کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ ریسائٹ کرتے قرآن کو، اور پھر اللہ سے ریوارڈ ایکسپیکٹ صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کرتے، اور پھر کس طرح وہ وقت نکالتے ہیں، ہر اس وقت کو اویل کرتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو امپروو کرنا، اور کس طرح قرآن آپ کو انٹرسیڈ کرنے والا ہے۔ لیکن اس میں ہم وقت کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہر پرسن کے لیے ڈیفرنٹ وے ہو سکتا ہے کسی کے لیے ایسے ہو کہ وہ کوئی نہ کوئی، یا تو آپ لسن بھی کر کے یاد کر سکتے، ریڈ بھی کر سکتے، لیکن آپ اپنے وقت میں سے ایسا کوئی وقت نکال لیے جس میں سے آپ کوشش کریں کہ قرآن پڑھے اور سمجھے اور عمل کرے۔ اور اس میں فرسٹ بیسک چیز کیا ہے کہ ریسیٹیشن آف دا قرآن۔ آج کا پارہ ہے امن خلق، پارہ نمبر 20، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس میں امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات البہیج ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اِلٰہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ یہ جو بار بار ایک آتا ہے الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ اللہ کے سوائے؟ یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے، ہاؤ مینی ٹائمز؟ 5 ٹائمز یہ ریپیٹ ہوتی ہے۔ اس کا ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے، آیت نمبر 60 ہے، جز نمبر 20 کر رہے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور کس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، یہ تمہارا مقدر نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے الگ ہو گئے ہیں، یعنی یہ لوگ بھٹک گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے صحیح راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ تو جو لوگ بھٹک چکے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اگر گائیڈ نہ کرے تو کوئی بھی نہیں، اور گائیڈنس کے لیے خود کو کیا کرنا ہے؟ خود کو کوشش کرنا ہے گائیڈنس کے لیے۔ بہت سارے لوگ بولتے کہ ہاں اللہ چاہتا تو گائیڈنس دے دیتا، لیکن آپ کیا کوشش کریں؟ آپ اس میں کوشش کرنا ہے، اس میں جد و جہد کرنا ہے، اللہ تو ہے ہی گائیڈ کرنے کے لیے۔ آگے فرمایا جاتا ہے، وہ کون ہے جس نے قرار گاہ بنائے زمین کو اور اس کے بیچ میں نہریں جاری کی، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دونوں دریا کے بیچ اوٹ بنائی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں اکثر جانتے ہی نہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے الہ مع اللہ، اور کوئی الہ ہے جس کو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی اور ہو سکتا جس کو یہ مانتے ہیں؟ کوئی اور الہ ہے ہی نہیں اللہ کے سوائے۔ آگے فرمایا جاتا ہے، وہ کون ہے جو جنگل اور دریا کے اندھیرے میں تم کو راستہ بتاتا ہے، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت سے
آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شرک سے بالاتر ہے۔ تو بار بار شرک کی تردید کی جا رہی ہے، الہ مع اللہ جو بار بار بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کیونکہ بتایا جاتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 102 میں، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ اللہ ایک ہے اور اس کے وہ عبادت کے لائق ہے اور وہی کریٹر ہے، صرف اللہ کی ہی عبادت کرو۔ اور جو توحید میں بلیف کرتے اور اسی طرح زندگی گزارتے، سوائے جنت کے ان کے لیے اور کچھ نہیں، لیکن توحید پہ زندگی گزارنا ہے اور موت بھی توحید پہ آنا ہے تو بھی ان کے لیے جنت ہے۔ تو ہم سب کوشش کرنا کہ ہماری زندگی توحید پہ گزرے، نہ کہ ہم کوئی شرک کرے۔ آپ کہہ دیجئے آسمان اور زمین میں کوئی غیب کی بات نہیں جانتا اللہ کے سوائے، اور یہ لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اب کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے زمین آسمان ہر چیز کی بات اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور ہم سب دوبارہ اٹھانے والے ہیں، جو ڈے آف ریزریکشن بولتے، ہم سب اٹھائے جائیں گے۔ اور جو لوگ اس میں یقین نہیں کرتے ان کے یقین میں خلل ہے، لیکن اللہ ضرور ضرور اٹھانے والا ہے، اور اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی آپ ڈاؤٹ بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم سب کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے۔ آگے فرمایا جاتا ہے، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ کافروں کو یقین ہی نہیں تھا کہ مٹی ہو جائیں گے اور کیا پھر نکالے جائیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا، اور ان کے حال پر آپ غم نہ کیجیے اور نہ ان کی چالوں سے تنگ دل ہو، کیونکہ ان لوگ بہت زیادہ، جو مکی صورتیں ہیں، بہت سخت پروسیکیوشن تھا، اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اکثر لوگ، اکثرہم لا یشکرون۔ آپ کا رب تو خوب جانتا ہے وہ ساری باتیں جو ان کے دل میں پوشیدہ ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 74 میں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جاننے والا ہے، ظاہر کا، باطن کا، جو چھپے ہوئے بھی باتیں ہیں۔ تو جو ہم ہر بات چھپا رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ جاننے والا ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ زبردست اور علم والا ہے، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال سکتے ہیں، آپ تو صرف ان ہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہو، پھر وہ فرما بردار بھی ہو۔ مسلم کیا ہے؟ ایک ایسی اونٹنی کو بولتے ہیں جو اپنے ماسٹر کے لیے اوبیڈینٹ ہے، فرما بردار۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک جماعت ان لوگوں میں سے جمع کریں گے تو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے تو ان کی جماعت بند کی جائے گی، یہاں تک جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ نہیں کیا تھا؟ یہ تم کیا کرتے تھے؟ جب آخرت میں جب وہاں پر جائیں گے تو کیا ان کو ریئلائز ہوگا؟ جب ریئلائز ہوگا، لیکن وہ ریئلائز کرنا کیا ان کو وہ فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا فائدہ، کیونکہ جب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ لوگ اس میں آرام کرے؟ رات کس لیے ہے؟ آرام کرنے کے لیے، جاگنے کے لیے نہیں۔
جاگنا رمضان میں عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے. یہ نارملی جاگنا اور ٹائم خراب کرنا یہ پسندیدہ نہیں. رات آرام کے لیے عبادت کر رہے ہیں دیٹس فائن، لیکن اس کے لیے بھی آپ تھوڑا سو کے اٹھ کے عبادت کرنا چاہیے. اور دن بنایا کہ اس میں دیکھے، بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے نشانیاں. دن کیا ہے؟ کام کاج کے لیے ہے اور روزی روٹی کے لیے. اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، حالانکہ اس روز بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ اللہ کی گری ہے جس نے ہر چیز پر بڑی مضبوطی بنائی ہے. بلا شبہ وہ تمہارے سارے اعمال سے خوب واقف ہے. تو آج تو اتنے فرم ہیوج ماؤنٹینز دکھ رہے ہیں، لیکن جب ڈے آف ججمنٹ آخرت میں کیا ہوگا؟ ماؤنٹینز بھی ایسے جیسے کلاؤڈز کیسے موو اراؤنڈ ہوتے ویسے ہی موو ہو جائیں گے. جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ لوگ اس روز گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. آیت نمبر 89، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. ہم سب چاہتے نا ہم امن میں ہو، تو نیکی لے کے جانا ہے. وہاں کوئی کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کام آنے والا نہیں، وہاں صرف اور صرف نیکی کام آنے والی. اور نیکی کے لیے کیا ہے؟ اچھے عمل. کیا ہم جو نیکی سمجھ رہے ہیں وہ نیکی نہیں، جو اللہ اور رسول نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے، بتا کے گئے کیا کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس. آپ کہہ دیں کہ مجھ کو یہی حکم ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کیا کروں، جس نے اس کو قابل احترام بنایا ہے اور تمام چیزیں اسی کی ہے، اور مجھے یہی حکم ہے کہ میں فرمانبردار رہوں. پھر یہاں پھر کیا بتائی جاری بات؟ ان اکون من المسلمین، جیسے کہ میں آپ کو مسلمین کا میننگ سمجھائی. فرما بردار اونٹنی کو کہتے. تو مسلمین ہم کو کیا، کس کے فرما بردار بننا ہے؟ اللہ کے. پھر اس کے بعد رسول کی اتباع. اور یہ قرآن پڑھتے رہو تو جو سیدھی راہ ہے اختیار کریں گے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کریں گے. جو گمراہ رہیں گے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. آیت نمبر 93، وَقُلْ الحمد للہ سیوریکم آیاتہ. اور آپ کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ تم کو ان قریب اپنے نشانیاں دکھائے گا تو تم اس کو پہچان لوگے. اور جو کام تم سب کرتے ہو آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. مطلب یہاں پر اللہ نوز اباؤٹ اٹ، وما ربک بغافل عما تعملون. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. تعملون ہے، عمل سے ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، کیسا عمل کر رہے ہیں. تو اللہ نوز اباؤٹ اٹ. پھر آگے فرمایا جاتا ہے یہ سورۃ القصص، سورۃ الطٰہٰ، سورۃ الانبیاء، یہ اس میں تسلسل سے قصے انبیاء اکرام کے، لیکن سورۃ القصص خاص طور پہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی بات ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے اور بہت بہترین طریقے سے اس میں مینشن کیا گیا ہے. اور قصے ہے اس میں، قصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ مکی صورت ہے، 88 آیتیں ہیں. طاسین میم حروف مقطعات. تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے واسطے ٹھیک طرح سے سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں اور سر اٹھا رکھا تھا، اور اس نے وہاں کے باشندوں کو مختلف گروہ بنا رکھا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ سے
قدر کمزور کر دیا تھا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ بڑا مفسد ہے۔ تو کیا فرعون کے بارے میں کیا بتایا کہ وہ اپنے آپ کو بہت سرکشی کر رہا تھا اور لوگوں کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا، اور ایک گروپ جو کمزور تھا ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرنا اور بیٹوں کو کل کر دینا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دینا، کیونکہ وہ ایک سلیوری کے لیے کوئی چاہیے تھا ان کو۔ اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کرے جن کو اس نے کمزور کر دیا تھا، ان کو پیشوا بنائے اور ان کے ملک کا وارث بنائے اور ملک میں ان کو حکومت دے، اور ہم فرعون، حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز ان کی جانب سے دکھائے جن سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے بارے میں کوئی خوف لاحق ہو تو تم اس کو دریا میں ڈال دینا، اور تم نہ کوئی خوف کرنا اور نہ کوئی رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس کر دیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے۔ آیت نمبر 7 میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی گئی، اور وحی کیا ہے؟ جو ایک خفیہ بات اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اینجل کے تھرو پہنچائے، اور ان اردی ہی کہ اس کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، کیونکہ جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام جب بورن ہوئے تھے وہ ٹائم فرعون سارے چھوٹے بچوں کو کل کر دے رہا تھا، کیونکہ وہ ایک معلوم کرایا تھا، وہ زمانے میں زیادہ تر ایسٹرولوجی میں بیلیف کرتے تھے وہ لوگ، تو تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بچہ قبطی بچہ اس کے لیے موت کا باعث بنے گا، تو وہ چاہ رہا تھا کہ ہر قبطی بچے کو وہ کل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہترین پلان کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ امی موسیٰ کو کہ تم بچے کو دودھ پلاؤ اور ایک باکس میں ڈالو اور پانی میں اس کو چھوڑ دو، اور پھر اس کے بعد فی الیمی ولا تخافی، ڈرو مت، ولا تحزنی، غم مت کرو۔ اب ماں کے لیے ایک باکس میں بچے کو چھوڑ دینا تخافی بھی تھی اور تحزنی بھی تھی، مطلب تکلیف دہ بات تو تھی۔ اِنَّا رَادُّوهُ، ہم لیکن لوٹائیں گے، کس کو لوٹائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، موسیٰ علیہ السلام کو لوٹائیں گے بھی اور اس کو مرسلین بھی بنائیں گے، مطلب اس کو میسنجر بنائیں گے، رسول بنائیں گے۔ تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور موجب رنج ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے، اور فرعون کی بیوی نے کہا، آسیہ علیہ السلام، یہ میری اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یہ ہم اسے بیٹا بنا لے۔ وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اب دیکھیے آسیہ علیہ السلام ایک ذریعہ بنے۔ آسیہ علیہ السلام is saying کہ نہیں، perhaps we'll make him son، ہم اس کو رکھ لیں گے، اور وہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وقالت امرات فرعون قرۃ اعین، تو آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اتنا اٹریکشن ڈال دیے تھے بیبی کے اندر کہ nobody wants to kill، مطلب موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگ کل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کل نہیں کر سک رہے۔ کیوں نہیں کر سک رہے ہیں کل؟ کیونکہ اللہ کی یہ ایک پلاننگ تھی، اور اللہ تعالیٰ بہترین پلان کرنے والا ہے۔ جب کوئی چیز پلان کرتا اس سے بہترین پلانر کوئی ہو سکتا۔ اور look at the فرعون's wife، فرعون کی وائف ہے، لیکن جب وہ بات کہہ رہی ہیں آسیہ علیہ السلام تو فرعون سنتا ہے اور وہ رکھ لیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور پرورش وہیں پر ہوتی۔ یہ اللہ کی پلاننگ تھی، ایک پلاننگ، ایک سرکش، اور سب سے زیادہ مفسد تھا یہ کون؟ فرعون۔ لیکن اللہ کیسا ایک دشمن کے گھر میں پرورش بھی کرائے موسیٰ علیہ السلام کو اور پروٹیکٹ بھی کرے۔ تو جو برائی کرتے وہ صرف برائی کا سوچتے، لیکن اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ کبھی بھی کوئی پریشانی، تکلیف، دکھ ہو تو اللہ سے مانگیے، اللہ ہی پروٹیکٹ کرنے والا ہے۔ اور
اب آگے قصہ کیا ہوتا، پانی میں ڈال دیے، پھر وہ اٹھا لیے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی وہیں پرورش ہوئی اور پھر کافی ٹائم تک وہاں تھے۔ اور مین وائل امی موسیٰ وہ اللہ پہ توکل ضرور ہے، لیکن ٹائی دا کیمل جو بولتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو کہتے کہ جاؤ اور دیکھو کہ موسیٰ کہاں پر ہے، اور وہ بیٹی جاتے اور دیکھتے اور پتہ چل جاتا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں پر گئے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے، پھر ان کی والدہ کو ہی دودھ پلانا پڑتا اور اس کے لیے اجرت بھی دی جاتی ہے۔ اور موسیٰ کی ماں کے دل بے چین ہونے لگا، اگر ہم ان کے دل مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیتے، غرض یہ تھی کہ مومن میں رہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اب آپ سوچئے ایک ماں کا دل ایک چھوٹے بیبی کو پانی میں ڈال دینا قریب تھا کہ وہ یہ بات بتا دیتے، لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ان کے دل کو باندھ دیے، کیونکہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغاً، ان کا دل خالی ہو گیا تھا، فارغ ہو گیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ربطنا علی قلبہا، ان کے دل کو باندھ دیے تھے۔ ہم نے پہلے ہی اس پر دائیوں کا دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تم کو ایسا گھر والوں کو بتا دوں گی کہ تمہارے لیے اس بچے کو دودھ پلانا آسان ہو جائے گا، وہ اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں گے۔ تو ہم نے اس طرح موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کرے اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ریممبر کریے، پریویس فیو آیاز بیک جائیے تو اس میں کیا تھا، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وعدہ کیے تھے کہ میں تمہارے بچے کو لوٹاؤں گا، اور یہاں پر وہی ہوا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ جب ماں اپنی اولاد کو دیکھتی تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، جب وہ اپنی اولاد کو نہیں دیکھتی تو غم میں، جیسا یوسف علیہ السلام کے غم میں ان کے والد صاحب کی بینائی چلے گئی تھی۔ اور جب موسیٰ بھرپور جوانی کو پہنچے اور مستحق ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب شہر کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے، تو دیکھا کہ وہاں تو دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اب ینگ ہو گئے، دوپہر کا ٹائم تھا، دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو قوم موسیٰ سے تھا، دوسرا ان کے دشمن کی قوم سے تھا۔ تو جو موسیٰ کی قوم سے تھا اس نے مدد مانگی موسیٰ سے، اس شخص کی مقابلے میں ان کے مخالفین میں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کو مکہ رسید کیا تو اس کا ایک کام کی تمام ہو گیا۔ جیسے ہی وہ مکہ مارے موسیٰ علیہ السلام تو کیا ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا یہ کام تو شیطانی کام ہوا، بے شک وہ انسان کا کھلا دشمن اور بہکانے والا ہے۔ جیسے ہی مارے اور وہ آدمی کی ڈیتھ ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام بولے یہ تو بہت شیطانی کام ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام ریئلائز کر لیے کہ وہ مسٹیک کیے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے، اور اللہ نے اس کو بخش دیا، بے شک اللہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فوراً سے اپنی غلطی مان لی، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک مومن انسان کیا فوراً اپنی غلطی ریئلائز کرے اور معافی کے کلمات بھی پڑھے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، تو نے چونکہ مجھ پر مہربانی کی ہے تو میں کبھی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اب یہاں ریئلائز کر لیے کہ نہیں، یہ ایکچولی ہی واز آلسو اے مجرم، میں ایسے لوگوں کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ پھر موسیٰ نے خوف اور دہشت کی حالت میں شہر میں صبح کی تو ناگہان وہی شخص جس نے گزشتہ روز ان سے مدد طلب کی تھی، پریویس ڈے جو ایک پرسن تھا جو ہیلپ مانگ رہا تھا، وہی پرسن اگین وہ بلا رہا ہے مدد کے لیے۔ پھر ان کو پکارا، موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو سری سرکشی ہے۔ سو ہی سیڈ کہ نہیں، تم تو سرکشی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 19 سورہ قصص۔ جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن ہے
پکڑ لے۔ تو وہ جو اسرائیل تھا بولا، جیسے کہ کل تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے مار ڈالو۔ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو، اور یہ نہیں چاہتے کہ صلح کروائے میں سے ہو۔ تو پریویس ڈے وہ شخص کو قبطی کو ہیلپ کیے تھے موسیٰ علیہ السلام. دیٹ پرسن بیکمنگ سو ناشکرہ اینڈ سیئنگ کہ تم پریویس ڈے میں کس طرح ظلم کیے تھے. ہی ڈنٹ ڈو دا ظلم، ایک ہیلپ کیے تھے موسیٰ علیہ السلام. ایکسیڈنٹلی وہ پرسن کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک شہر کی طرف سے دوڑتا. اب وہ پھر اس کے بعد دوبارہ موسیٰ علیہ السلام وہ غلطی نہیں کرے، پھر اس کو دوبارہ ہیلپ نہیں کیے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ پرسن بہت سرکش ہے. لیکن اب کیا ہوا، جو ان سے غلطی سے مرڈر ہو گیا تھا، کل کر دیے تھے، وہ بات پھیل گئی. تو اب لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، کیونکہ اب ان کو پکڑنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے سزا دینا چاہ رہے ہیں. تو اور ایک شخص شہر کی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ اے موسیٰ، شہر کے رئیس مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو مار ڈالے، بس یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. کوئی خیر خواہ ہے اور خیر خواہی سنسیئرٹی سے کر رہا تو اس کی بات سننا چاہیے. بس موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل پڑے کہ دیکھا کہ کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے، اے میرے رب، تو مجھے ظالموں سے نجات دے. وہاں سے نکل رہے ہیں، آپ سوچیے وہیں پر دعا بھی، ربی نجینی من القوم الظالمین. کیوں کہہ رہے ہیں ظالمین؟ کیونکہ یہ جو شخص ہیلپ کے لیے بلایا اور وہ اس کو ہیلپ کرنا چاہ رہے تھے سنسیئرٹی کے ساتھ، لیکن وہ پرسن کل ہو گیا. پھر another day پھر وہی بات، اور وہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ ظالم ہے. تو ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرنا چاہیے جو اور ظلم کرتے اور زیادہ پرابلمز کریٹ کرتے. اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا، اب وہ چلتے ہی جا رہے، نہ ان کے پاس کوئی بیک پیک ہے، نہ ان کے پاس ایکسٹرا پیئر آف کلوتھس ہے، بس چلتے ہی جا رہے ہیں. کہاں پہنچ گئے؟ مدین میں. اور اب پھر وہاں پہنچ گئے، کمپلیٹلی بروکن ہے، ہی ہیز نتھنگ. اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے، امید ہے کہ میرے رب مجھے سیدھا راستہ بتا دے. پہلے کیا بولے؟ ظالموں سے مجھے نجات دیجیے. اب یہاں پر کیا دعا کر رہے ہیں؟ عسیٰ مینس پرہیپس، امید. ربی ان یہدینی سواء السبیل، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ گائیڈ بھی، مجھے سیدھا راستہ دکھائیے. آیت نمبر 23 سورۃ القصص. اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے، اب پہلے ایسا رننگ واٹر نہیں رہتا تھا، لوگ پانی کے لیے کنٹینرز لے کے پانی بھرتے تھے. ایون اپنے اینیملز کو بھی پانی پلانے کے لیے کنٹینرز میں جمع کرنا پڑتا تھا، اور ایک معنی میں لائن میں کھڑے ہو کے اس کو جس کی باری آتی وہ لینا. تو وہاں پر دو خواتین تھے اور جو پانی لینا چاہ رہے تھے اور اپنے اینیملز کو پانی پلانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی باری نہیں آ رہی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام تھک کے یہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ وہ دو عورتیں کتنے شائی ہیں اور وہ لے نہیں سک رہے. ایون دو ہی ہمسیلف از کمپلیٹلی بروکن اور ٹائرڈ بھی تھے موسیٰ علیہ السلام، اسٹل ان کے اندر جو ایک اچھی عادت تھی لوگوں کی مدد کرنا. تو ہی واز ریڈی ٹو. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا اور اس کے وجہ سے اب کسی کو مدد نہیں کرنا، نہیں، اسٹل ویری سنسیئرلی وہ مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں جو لوگ جمع ہیں اور چوپایوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں ہیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں. موسیٰ نے ان سے کہا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی، ہم پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے اپنے جانور کو پانی پلا کر نہ لے جائیں، اور ہماری والد بہت بوڑھے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے یہ بالکل نامحرم ہے، وہ دو عورتیں اسٹرینجرز ہیں موسیٰ علیہ السلام، لیکن ایک کام کے حد تک بات کر رہے ہیں، نہ زیادہ نہ کم، ٹو دی پوائنٹ. تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے، پروردگار، میں اس کے محتاج ہوں
کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرما۔ آیت نمبر 24 میں ٹری کے نیچے کھڑے ہوئے اور پھر وہیں پر دعا کرنے لگے۔ دعاؤں میں بہت بہت اثر ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ہیلپ کریے، میں ایک فقیر ہوں، محتاج ہوں، کمپلیٹ بروکن ڈاؤن ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مدد کرے، آگے ان کو گھر بھی مل جاتا، شادی بھی ہو جاتی، جاب بھی مل جاتا۔ تو آپ لوگ بھی یہ دعا کریے، جب ہم بالکل کمپلیٹلی بروکن ڈاؤن ہو جاتے اللہ سے مانگتے، اور بہترین دعائیں ہیں قرآنک اور مسنون دعائیں۔ یہ ایپ بھی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور قرآنک اینڈ مسنون دعائیں، اور دعاؤں کا اہتمام کریے۔ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت شرماتی لجاتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور کہا، ہم کو میرے والد بلا رہے ہیں آپ کو۔ تو یہاں پر یہ جو دو خواتین تھے اپنے والد صاحب سے جا کے بتائے، کیونکہ ہی واز ناٹ ویل، تو اسی لیے ان لوگ کام کر رہے تھے۔ تو پھر ان کے والد صاحب بلا بھیجے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے۔ والد بلا رہے ہیں تاکہ جو پانی تم نے ہماری خاطر پلایا تھا اس کی اجرت دے۔ کیوں؟ جو وہ ہیلپ کرے تھے اس کے لیے وہ ویج دینا چاہ رہے تھے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا قصہ بیان کیا، کیا قصہ بیان کیا؟ جو ان سے ایکسیڈنٹل مرڈر ہو گیا تھا وہ بتا دیے۔ کچھ لوگ نا بہت سے غلط باتیں بول دیتے یا جھوٹ بول دیتے، لیکن انبیاء اکرام میسنجرز کیا تھے؟ ہمیشہ ٹروتھ فل تھے، اور وہ سچ بات بولتے تھے اور سچ بتا دیے کہ یہ میرا قصہ ہے۔ اور تو انہوں نے کہا کو خوف نہ کرو، تم ظالموں سے تو بچ کر آ گئے۔ تو واٹ ہی سیڈ، نجوتا من القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے دیا ظالم سے۔ ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان ان کو اپنے پاس جاب کے لیے رکھ لیجئے، کیونکہ یہ اچھے ہے، کیونکہ اس میں کیا چیزیں ہیں کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے، مطلب اسٹرانگ بھی ہے اور ٹرسٹ وردی بھی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ان کے اندر ہے۔ تو جب بھی کسی کے لیے جاب کو رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ خوبیاں کافی ہے۔ تو وہ بتاتے کہ یہ ان کو جاب پہ رکھیے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اسٹرانگ ہے اور وہ جاب کے لیے کیپیبل ہے تو رکھنا چاہیے۔ ان کے ابا جان نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا تم سے نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری یہاں رہو، پھر اگر 10 پورے کر دو تو تمہارا احسان ہے، اور میں تم پر کوئی تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ تو 27 آیت میں ان کے ابا جان فرماتے یہ میرے 2 بیٹیاں ہیں، اس میں سے ایک کے ساتھ شادی کر لو، اور میں چاہتا ہوں کہ 8 ایئرس تم یہاں رہو، اگر 10 کر لو تو اچھا ہے۔ تو یہاں پر کیا سیکھنے کے لیے بات ملتی کہ اگر آپ کے لڑکیاں رائچس ہے اور اچھے ہیں تو آپ خود پیام دینے کے لیے ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے، نتھنگ رانگ ہے اس میں۔ آپ کہہ سکتے میری بیٹیاں ہیں، جیسا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ایون لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے بارے میں کیا کہتے کہ گیٹ them married, I have daughters۔ تو سیم تھنگ یہاں پر بھی، اور پھر ان کو بتایا بھی جاتا، شرط بھی بتاتے کہ 8 ایئرس رہ جاؤ یا 10 ایئرس۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھے میں اور اپنے میں یہ عہد ہوا، مینس اٹس بٹوین یو اینڈ می، دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کروں گا، یا 8 یا 10، مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا، مطلب کوئی فورس مت کریے، اور ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے۔ تو یہ جو معاہدہ کر رہے ہیں واللہ علی، تو اللہ تعالیٰ اس پہ وکیل ہے۔ بس جب موسیٰ نے اس مدت کو پورا کیا اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو طور کی طرف ایک آگ نظر آئی۔ اب یہ مدت پوری ہو گئی اور اس کے بعد مدین چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں اپنی وائف کے ساتھ، تو ایک آگ نظر آئی۔ تو اب آگ سے کیا ہے، آپ روشنی بھی دیکھتے، آگ سے رستہ بھی نظر آتا، اور اب یہاں اللہ تعالیٰ ملاقات کرنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے، صرف آواز سنے اور تجلی ہوئی تھی۔ طور کی طرف جا رہے، گھر والوں کو لے کر
چلے تو طور کی طرف ایک آگ نظر آئی، تو اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں۔ اٹس لائک اے ٹارچ، ہم اس کو یوز کریں گے تاکہ تم تاپ لو۔ تو سوچئے کہ تاپ لو مطلب بہت ٹھنڈا ہے تو آپ اپنے آپ کو وارم بھی کر سکتے اور راستہ بھی دیکھ سکتے۔ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو میدان کے داہنی طرف سے اس مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں تو رب العالمین ہوں، انی انا اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان کو آواز دے رہے ہیں، اور یہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو جب دیکھو کہ وہ حرکت کرے۔ اور دوسرے تفاسیر میں آتا کہ ریموو یور شوز، گویا کہ سانپ ہے، تو پشت پھیر کر چلے دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم اپنے پانے والوں میں سے ہو۔ تو یہاں پر کیا ہوا، ان کے پاس ایک لاٹھی تھی، ہمیشہ وہ سٹیف ان کے پاس رہتا تھا، تو وہ جب بولے کہ پھینکو، جیسے ہی وہ ڈالے تو کیا ہوا، وہ سانپ بن گیا، تو وہ ڈر گئے تھے، بولے کہ نہیں ڈرو، اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بغیر کسی عیب کے سفید نکل گیا۔ خوف سے بچنے اپنے بازو بیچ لو اور نشانیاں ہیں تمہارے لیے۔ 9 نشانیاں دیے تھے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور پھر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے میری رب، میں ان کے ایک فرد کو قتل کر چکا ہوں، تو مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ نہیں، میں آلریڈی ایک غلطی سے مرڈر ہو گیا، اب اگر میں جاؤں گا تو ان لوگ مجھے مار ڈال دیں، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ اپنے بھائی کی تعریف کہہ رہے ہیں، اور ہمیشہ نا اپنے بھائی بہن کے لیے خوشی سے تعریف کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ تنگ ہونا۔ کتنی اچھی طرح، حالانکہ ان کو ٹاسک اسائن کیا جا رہا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میرے بھائی کی زبان زیادہ فصیح ہے، کیونکہ ان کو بات کرنے میں تھوڑا لکنت نہیں تھی، سٹیمر کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مددگار بنائے، ان کو بھی پروفٹ بنائے، بھیجو کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے، مطلب مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو مضبوط کر دیں گے، یعنی کہ تم 1 سے 2 لوگ رہیں گے، ٹھیک ہے، ہم اس کو اسٹرینتھن کریں گے، لیکن یو ہیو ٹو گو، اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک نہ پہنچ سکیں گے، تم اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہ سب غالب آئیں گے۔ یعنی کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو فالو کریں گے نا، تو دے ول بی ان کو اللہ تعالیٰ فلاح دینے والا ہے۔ اور پھر وہ بولے کہ یہ تو جادو ہے، اس نے بنا کر کھڑا کیا، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں سے بھی کبھی نہیں سنا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرے رب خوب جانتا ہے کہ اس شخص کا جو اس کی طرف حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور بتائے، تو موسیٰ علیہ السلام کوئی بھی بات، جو لاٹھی ڈالے یا جو بھی وہ سانپ بن گیا، یہ سب، تو فرعون یقین نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو گاڈ سمجھتا تھا، اور یہ ساری چیزوں کو جادو، کیونکہ وہ صرف اس کے دماغ میں جادو جادو ہی تھا۔ اور فرعون نے کہا اے درباریوں، میں تمہارے اپنے سوائے کوئی خدا نہیں جانتا، مطلب ہی ہمسیلف تھنک کہ وہ گاڈ ہے، تو اے حامان، تم میرے لیے گارے کو آگ لگا کر ایندھن پکڑو، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا تم یہ ایک ایندھن بناؤ، موسیٰ کے خدا کی طرف چرا جاؤں، اور میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، بول رہے کہ ایک کوئی سیڑھی لگاؤ، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے۔ اور یہ ایک معنی میں نا مذاق اڑا رہا تھا۔ آیت نمبر 39، اور فرعون اس کے لشکر نے ملک میں ناحق تکبر اختیار کر رکھا تھا، اور خیال کرتا تھا کہ وہ ہمارے طرف لوٹ کر نہیں آئے گا، تو ہم نے ان کو اور ان کے لشکر کو پکڑ لیا اور دریا میں ڈال دیا، سو دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہو۔ اللہ تعالیٰ کیسا عبرتناک منظر تھا، لاٹھی مارے موسیٰ علیہ السلام، ایک طرف پانی میں وہ لوگ غرق ہو گئے، اور ادھر لینڈ ہو گیا، اور بنی اسرائیل ان کے ساتھ بچ گئے اور ریسکیو ہو گئے، اور جو فرعون تھا
اور اس کے ساتھی تھے وہ غرق ہو گئے، اور ہم نے ان کو ایسا پیشوا بنا دیا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں۔ اب جو بھی فرعون کو فالو کر رہے ہیں، حامان ہے، قارون ہے، یا جو لوگ بھی آج تک بھی، تو وہ سب ڈریگ کیے جائیں گے ہیل فائر میں، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت دی ہے، اور وہ قیامت کے دن بھی بد حالوں میں ہوں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور آپ اس وقت کوہ طور کی مغربی جانب میں نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا، اور تم اس وقت موجود لوگوں میں ہی نہ تھے۔ تو یہاں پر وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا، تو بول رہے کہ you were not present that time، ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ اب آگے فرمایا جاتا ہے، آپ کہہ دے کہ اگر تم سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے بہتر ہو ہدایت کرنے میں بھی اس کی پیروی کروں گا۔ اور جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے۔ جب ان کو قرآن پڑھ کے سنائی جا رہی، آیت نمبر 53۔ اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو ہمارے اعمال مبارک ہو اور تم کو تمہارے اعمال مبارک ہو، سلام ہو تم پر، ہم جاہلوں کے سے منہ موڑتے ہیں۔ آیت نمبر 55۔ کوئی بھی بیکار بات ہے اس سے منہ موڑنا چاہیے، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کی پیروی کریں تو ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچتے ہیں جو رزق کے طور پر ہماری طرف سے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ حرم جو ہے آج تک یہ امن کی جگہ ہے، اور اللہ ول پروٹیکٹ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ۔ کیا جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اس کو حاصل کرنے والا ہو، تو کیا وہ اس شخص سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی میں فائدہ سے بہرہ مند کیا، پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے، جس روز اللہ ان کو پکار کر پوچھے گا تم نے رسول کو کیا جواب دیا تھا، پھر اس روز ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپس میں پوچھ بھی نہ سکیں گے، پس جس نے توبہ کر لی، مطلب جو لوگ ڈینائی کرے اور اس دن ان کو بات بھی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن دیر از این ایکسیپشن، اگر توبہ کر لیے اور ایمان لے آئے، نیک کام کیے، تو ایسے لوگ امید ہے کہ نجات پانے والوں میں ہوں گے۔ لیکن ایمان کے ساتھ اچھے عمل اور توبہ، اور آپ کا رب تو جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور چن لیتا ہے، ان کو اس کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک اور بالا تر ہے ان کے شرک سے۔ تو یہاں 68 آیت میں بھی شرک کی تردید کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ شرک مت کرو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی چیز دنیا میں کتنی بھی بڑی ہو لیکن شرک سے زیادہ نہیں، شرک ظلم عظیم ہے، اور اس کے لیے اس دنیا میں ہی معافی مانگنا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ آیت نمبر 71۔ آپ کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی کیے رکھتے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لائے، تو کیا تم سنتے نہیں؟ تو یہ رات اور دن کی جو تبدیلی ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے، پھر بھی کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک یہ کیا رکھتے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے تمہارے لیے رات لائے، میں تم آرام کرو، کیا تم دیکھتے نہیں؟ دیکھیے جب دن میں آپ سونا چاہتے کرٹنز لگا لیتے، لیکن پھر بھی وہ بات نہیں آتی جو رات میں سکینت، سکون، اچھے طریقے سے پیس اینڈ ٹرانکولیٹی رہتی۔ اور جس روز اللہ ان کو پکار کر پوچھے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن پر تم بڑا ظلم کرتے تھے،
اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکالیں گے اور پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے سچ بات اللہ ہی کی تھی، اور جو افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، ہر امت میں سے ایک وٹنس بھی آئیں گا، سب لوگ وٹنس بھی کریں گے۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان سے اکڑنے لگا، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کے کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو بھی اٹھانا مشکل تھا۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ مت، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین، اترانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ قارون کے پاس اتنا زیادہ خزانہ تھا کہ اس کے جو چابیاں کنجیاں تھے اتنے وزن تھے کہ اس کے لیے لشکر تھے اٹھانے کے لیے، اور جو کچھ اللہ نے تم کو عطا کیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو اور دنیا میں سے اپنی حصہ نہ بھولو، اور جیسے اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسے ہی تم بھی بھلائی کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 77 میں جو اللہ تعالیٰ اس کو ویلتھ دیے، مال دیے، تو اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور بھلائی کے کام کرو، فساد مت کرو۔ اور پھر کیا بتایا جا رہا ہے، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ پھر قارون بولا کہ یہ مال تو میرے علم کے بدولت ہے۔ اکثر لوگ دنیا میں بھی یہی سمجھتے کہ یہ مجھے مال اس لیے کیوں ہے دیا گیا، جیسا یہ کہہ رہا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، مطلب میرے علم کے وجہ سے، میں یہ پڑھنے سے، یہ ڈگری لینے سے یہ جاب مل گیا اور یہ میری کامیابی ہے۔ اور اکثر لوگ بہت بوسٹفل ہوتے اپنے نالج پہ، چاہے کسی بھی طرح کے لیول کی نالج ہو، لیکن بدترین ہے وہ انسان جو اگر قرآن اور سنت کا علم حاصل کرو اور اس پہ تکبر کرنے سے وہ نالج چلے جائیں گے، اور آخرت میں بھی کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اور اس دنیا میں بھی قارون کا کیسا حشر ہوا، ڈے آف ججمنٹ تک وہ زمین میں دھساتے جائے گا۔ تو قارون بولا کہ یہ مال تو میرے علم کی بدولت ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اسے پہلے بہت سی امتوں جو اس کی قوت اور مال میں زیادہ تھے ہلاک کر ڈالی، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کئی لوگوں کو قوت میں بھی تھے، مال میں بھی تھے، لیکن کمپلیٹلی ہلاک کر دیے، ڈسٹرائے کر دیے۔ پھر ایک روز قارون اپنی قوم کے سامنے بڑی شان سے نکلا، جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے۔ اب کچھ لوگ ہیں تو ورلڈلی اڈورنمنٹ میں اٹریکٹ ہو جاتے، تو کچھ لوگ اٹریکٹ بھی ہوئے اس سے، طالب نے، انہوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے، وہ بڑا ہی نصیب والا۔ کچھ لوگ اس کے جو ورلڈلی تھنگس ہے دیکھ کے بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور بول رہے کاش ہمارے پاس ایسا ہوتا، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہے۔ علم کی بہت بڑی دولت ہے، وہ ریکگنائز کر لیے کہ نہیں یہ تو بوسٹفل ہے، ایروگنٹ ہے، اور یہ اپنے علم پہ اپنے مال پہ اترا رہا۔ اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اور یہ صرف صبر کرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 80 میں کتنا اچھی طرح بیان کیا گیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، علم امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ثواب اللہ خیر، خیر کیا ہے، ثواب ہے، لیمن آمن و عمل الصالحین، ایمان کے ساتھ اچھے عمل، ولا يلقاها الا الصابرون، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے۔ پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، پھر اللہ کے سوائے اس کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اور اس کو اللہ کے عذاب سے بچاتی، کوئی جماعت نہیں تھی جو اللہ، جیسے میں نے بتایا کہ حدیث میں بھی آتا جو لوگ بوسٹفل ہے، ایروگنٹ ہے، وہ زمین میں دھستے جائیں گے۔ اور ایک چیز ناپسندیدہ کی گئی کہ جو کپڑے ہے بہت زیادہ زمین پہ ڈریگ کرتے ہوئے چلنا، ایسی حدیث میں آتا، ویسے لوگوں کو بھی نہیں پسند کیا گیا ہے اور ان کے لیے بھی سزا ہے۔ اور جو کل اس کے مرتبے
کہ تمنا کرتے تھے، آج صبح کہنے لگے ہائے شامت، اللہ ہی نے اپنے بندے میں سے جس کے لیے چاہتا رزق فراخ کر دیتا اور جس کے لیے چاہتا تنگ کر دیتا۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی دھسائے دے جاتے۔ ہائے افسوس، کافر لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ اور آپ کو اللہ کی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد کفر اس سے نہ روک دے اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور مشرکین میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ آپ اللہ کے سوائے کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوائے ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 88، یہاں پر سورہ قصص فنش ہوتا۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی، الا وجہہ، اللہ کا چہرہ رہنے والا ہے۔ لہ الحکم و الیہ ترجعون، ہم سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ سورۃ العنکبوت 69 آیتیں ہیں اور مکی صورت ہے، اور اس میں عنکبوت جو مکڑی کا جالا ہے اس کی مثال بیان کی جاتی ہے کہ مکڑی کا جالا سب سے کمزور گھر ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو معبود بناتے، ان کے لیے کیا ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ جیسا مکڑی کے جالے سے ہم سہارا نہیں لے سکتے، ویسے ہی جو لوگ شرک کرتے ان کے سہارے کمزور ہے اور اللہ کا سہارا مضبوط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمائش نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب تم ایمان لائے ہیں تو آزمائش تو ہوگی۔ یفتنون کیا ہے، فتنہ۔ فتنہ کس کو بولتے؟ جب کوئی چیز آگ میں ڈال کے اس کو جلاتے اور اس کو کندن بناتے، لوہے کو یا آگ میں جب جلا کے کندن بنائیں گے، تو ویسے ہی انسان آزمائشوں سے گزر کے پیور ہو جاتا۔ تو آزمائشیں مانگنا نہیں ہے، لیکن آزمائشوں پہ کھرے اترنا ہے۔ تو حدیث میں کیا بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش کس کے ساتھ ہوں گی؟ پروفٹس کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد بیسٹ آف دا بیسٹ۔ تو انسان کی آزمائش اس کے ایمان کے لیول سے ہوتی، کسی کی بہت زیادہ ہوتی اور کسی کی کم۔ جتنا زیادہ اس کا ایمان اتنی زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو انسان کی آزمائش ہوتی، آدمی ہو یا عورت، اور اس کی آزمائش کس کس چیز میں ہوتی؟ مال میں، اولاد میں، اور تب تک آزمائش ہوتی جب تک کہ وہ اپنے رب سے ملتا اور اس کے گناہ جھڑ جاتے۔ لیکن کی تھنگ کیا ہے، اس پہ آپ صبر کرنا ہے، اس سے عبرت حاصل کرنا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا آزمائشوں پہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، وائی ناٹ میرے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا، اور اللہ کی رضا میں راضی ہونا۔ ایک ہم پلان کرتے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، لیکن جو اللہ پلان کرتا، اللہ بیسٹ آف دا بیسٹ پلانر ہے۔ لیکن آزمائش میں بھی آپ کے لیے خیر ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا اس کے بدلے آپ کو نیکی ملتی۔ کوئی انسان بہت زیادہ تکلیفات سے گزرتا، چاہے مال کی کمی ہو، اولاد کی کمی ہو یا ہیلتھ کی کمی ہو، لیکن جب اس پہ آپ صبر کرتے اللہ آپ سے راضی خوش ہو جاتا۔ کبھی ایسا لگتا کہ بہت زیادہ پریشانیاں آزمائش ہیں، کیا انبیاء اکرام سے زیادہ پریشانیاں یا پروفٹ سے زیادہ ہو سکتے؟ نہیں۔ سیرت کیوں پڑھنا چاہیے؟ تاکہ ہمارا دل مضبوط ہو اور ایمان پہ ہم جم جائے۔ اور ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے، ان کو بھی آزمائیں گے۔ خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان لے آئے اور سچے ہیں، اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ یہ اب ہمارے ایمان کا لیول ہے۔ جو اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتے ہیں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے
ان کے اچھے اعمال کے ان کے اچھے صلہ دیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور کام اچھے کیے ہم ان کو نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، پھر جب ان کو خدا کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو اللہ کے عذاب جیسا سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا جو تمام عالم کے سینوں میں ہے اللہ اسے واقف نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو بھی کہہ رہے ہیں اللہ نوز اباؤٹ اٹ، واٹ از دا ریزن۔ تو اللہ کی جب بھی کوئی ٹیسٹ آتا ہم پہ تو اس سے ہم مایوس نہیں ہونا، ایک تو، اور اس کی رضا میں راضی ہونا، اور اچھی بات ہوئی تو ہم ہاں میں ہاں، اور برا اگر ہمارے ساتھ ٹیسٹ ہو رہا، اللہ دے کے بھی آزماتا لیکن لوگ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے، اور جب اللہ تعالیٰ لے لیتا تو لوگوں پہ کامنٹس کرتے دیکھو یہ گناہ گار ہے، اس کے وجہ سے ان کی آزمائش ہو رہی۔ کیا انبیاء اکرام وہ تو معصوم تھے، کتنی آزمائشیں ہوئے۔ ایسا نہیں ہے معیار کہ کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے، اور دے کے آزمائش بہت بری آزمائش ہے، کیونکہ اکثر لوگ جب اللہ تعالیٰ دیتا اور آزماتا اس میں فیل ہو جاتے۔ سب ایوب علیہ السلام کی طرح رائچیس نہ رہتے کہ اللہ دے کے بھی آزمایا، لے کے بھی آزمایا لیکن کھرے اترے۔ تو ایک مومن کا کام ہے ہر اس پہ کھرے اترنا ہے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 9.5 سال برس رہے، پھر طوفان نے ان کو آ پکڑا، وہ لوگ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس واقعے کو تمام عالم کے لیے موجب عبرت بنا دیا۔ اور ابراہیم کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس سے ڈرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں بناتے ہو۔ جن لوگوں کو تم خدا کے سوائے پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس خدا ہی رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اور تم کو اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ رزق کون دینے والا ہے؟ رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اسی کے پاس تو واپس جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو اور نظر ڈالو کہ کیسا اس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ دوسری بار بھی پیدا کرے گا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے ملاقات سے انکار کرتے ہیں یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ انسان گناہ کرتا، نمازیں چھوڑ دیتا، اب شیطان ان کے پر اوور کم کر لیتا، اب وہ مایوس ہو جاتا اور وہ گناہوں کی طرف جاتا، دوزخ کی طرف ہی جاتا۔ آیت نمبر 25، اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کے سوائے بتوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، دنیا کی زندگی میں باہم دوست کی وجہ سے مگر دوسروں کی دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ کیوں فالس ڈیٹیز میں بلیو کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مدد کر رہے ہیں؟ غلط ان کی سوچ تھی، غلط ان کے جو شرک کرنے کی جو بتائی جا رہی ہے۔ پھر اس پر ایک لوط ہی ایمان لے آیا، اور ابراہیم نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق، یعقوب اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت عطا کی۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے بے حیائی کے کام کرتے ہو کہ دنیا میں کسی نے بھی کام نہیں کیا تھا تم سے پہلے، کیا تم لذت کے ارادے سے عورتوں کی جگہ مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ یہ جو ہومو سیکشول ہے یہ بہت خراب چیز ہے۔ اس سے کیا ہوتا، مرد مرد، عورت عورت جب ملتے، جو ایک بایولوجیکلی بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ سارے چیزیں خراب ہو جاتے، اور یہ کرس کیا گیا، اللہ کی لعنت ہے ایسا جو کام کرتے۔ اس سے اوور کم کرنا چاہیے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس پہ حد قائم ہوتی، اس سے توبہ کرنا اور ایسے راستے سے پلٹ جانا۔ جو اس کے لیے
بولتے کہ یہ صحیح ہے، گناہ کا کام کرنا، گناہ کے باتوں میں ہاں میں ہاں ملانا اور اس کے لیے گناہ کے باتوں کے لیے نرمی رکھنا، یہ سب غلط ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دیں گے، یہ یہاں کے رہنے والے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو گڈ نیوز ہوئی تھی، سارے علیہ السلام کو اولاد ہونے والی تھی، ایک اولڈ ایج میں اولاد ہوئی۔ خوشخبری کے ساتھ وہ کنسرن تھے لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب، کیونکہ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے۔ ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام بہت حلیم، بردبار، اواب، ان کا دل بہت نرم تھا اور وہ بہت کنسرن رہتے تھے، اور لوط علیہ السلام کے لیے وہ کنسرن تھے، لیکن فرشتے بتائے کہ ہم لوط علیہ السلام اور ان کی فیملی کو بچا لیں گے، لیکن ان کی جو وائف ہے وہ پیچھے رہنے والی میں سے ہے اور ان کے اوپر عذاب سینڈ کریں گے۔ اور ہم نے ایک عقل والوں کے لیے اس بستی کے کچھ کھلے نشانیاں چھوڑ دی ہیں، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور یوم آخرت سے ڈرو اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ تو انہوں نے ان کو جھوٹا کہا اور ان کو رسوا کیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور ہم نے قوم عاد، قوم سمود کو بھی ہلاک کر ڈالا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے دکھایا اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور وہ زمین میں دھستے جائیں گے۔ تو ہم نے سب کو سب گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوائے اور کارساز بنا رکھا ہے، آیت نمبر 41، یہاں پر عنکبوت کی بات آتی، اور یہ ایک جو سورے کا نام آتا عنکبوت، وہ آیت نمبر 41 میں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا ہے، مثال مکڑی کی مانند ہے جس نے ایک گھر بنایا، بلا شبہ سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے، بے شک اللہ جانتا ہے ان سب چیزوں کو جن کو یہ اللہ کے سوائے پکارتے ہیں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جو مکڑی کا جالا ہے سب سے کمزور گھر ہے، پورے گھروں میں دیکھ لیجئے، اور جو لوگ اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ مثال کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے جو شرک کر رہے ہیں، ان سے دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں، چاہے وہ آستانہ ہو، درگاہ ہو، کوئی پیر فقیر ہے، وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، یا بت پرستی کر رہے ہیں، وہ بت اپنی مدد کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ویسے ہی بتایا جا رہا، جیسا مکڑی کا جالا ایک دم فیبل کمزور ہے، ویسے ہی وہ لوگ کمزور ہے۔ بے شک اللہ جانتا ان سب چیزوں کو جن کو یہ اللہ کے سوائے پکارتے ہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اس کو عقل والے ہی جانتے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا ہے، بلا شبہ ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کو پڑھا کیجئے اور آپ پر وحی کی گئی ہے، اور نماز کی پابندی کیجئے، یقیناً نماز یہاں سے 45 آیت سے پارہ 21 سٹارٹ ہوتا، ہم یہیں تک رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔